الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا تلا تم خیز دریا کے بھنور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت
فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے، اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، حق بولن دی، حق سنن دی، حق تے جین دی، حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان اور موضوع دا نام ہے عورتوں پر اسلام کے احسانات۔ عورتوں پر اسلام کے احسانات۔ اس دنیا دے اندر لا تعداد مذاہب اور ادیان موجود ہیں، بے شمار دین، بے شمار مذہب موجود نے، لا تعداد قوماں موجود نے، اور کثیر تعداد دے اندر اس روئے زمین دے اتے ملک موجود ہیں۔ ہر قوم جدوں بھی بات کرے گی اپنی بیٹی دی بات کرے گی، ہر ملک جدوں بھی گل کرے گا وہ اپنی عورت اور اپنی بیٹی دی ہی بات کرے گا۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب جدوں گل کرے گا تو وہ اپنی عورت دی بات کرے گا، لیکن اس روئے زمین دے اتے واحد ایک دین اسلام ہے جڑا جدوں بھی بات کردا ہے اپنی بیٹی دی نہیں بلکہ ہر ایک بیٹی دی بات کردا ہے۔ مسلمانوں،
پردہ عورت واسطے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ایک صحابیہ، انہوں دا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ تے عثمان کو پوچھو کہ جندہ جوان پتر دنیا تو چلا جائے تو عثمان نال کی بیت دی ہے، اس ماں دا حال کی ہوندا ہے؟ ماں بھول جاندی ہے معاشرہ، ماں اپنی روایات بھول جاندی ہے، ماں اپنا دستور قانون بھول جاندی ہے، اسلام دین نو لوگ بھول جاندے ہیں۔ اس ماں دا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ماں حاضر ہوئی تے ماں نے مکمل پردہ کیتا ہے۔ بیٹے دا غم ہے، بیٹا دنیا تو چلا گیا، ماں مکمل پردے دے اندر ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، پوچھ لیا کہ بی بی تیرا تے جوان پتر فوت ہو گیا تے تو مکمل پردہ کیتا ہے؟ تو او بی بی صاحبہ نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمایا میرے نبی دے صحابہ، میرا پتر فوت ہویا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہویا۔ میرا پتر فوت ہویا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہویا۔ میرا پتر گیا ہے، میرا حیات باقی ہے۔ ایک عورت کسی پنڈ دے اندر، کسی علاقے دے اندر ایک عورت سی جندی ڈیمانڈ با پردہ خاتون سی، ہر وقت انہیں پردے دے اندر رہنا۔ ان دی شرط سی کہ میں اس بندے دے نال نکاح کران گی، اس بندے نال شادی کران گی جیڑا مینوں با پردہ رکھے، با پردہ رکھے۔ ایک نوجوان انہیں حامی پر لئی، کہن لگا جی میں انہیں والدین نو کہن لگا کہ میں تہاڈی بیٹی نو ہمیشہ با پردہ رکھاں گا۔ نکاح ہو گیا، وہ لے کے آیا، سال کو انہیں با پردہ رکھیا۔ عورت گھر دی چار دیواری دے اندر رہی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بیٹا عطا فرمایا، مکمل پردے دے اندر، اور ایک بیٹا آ گیا۔ ایک سال تو بعد پہلا بیٹا فوت جدوں ہویا نا پیدا، تے سال کو تو بعد بندہ چونکہ ذمہ دار طبقے نال اوندا تعلق سی، اپنی بیوی نو کہن لگا کہ میں باہر کام کرنا وا، پہلیاں تے ہونا وا، تے پھر اتھوں آ کے گھر آ کے کھانا میرے واسطے مشکل ہوندا ہے، تو انج کریا کر روٹی پیچھے لے کے آ جایا کر۔ عورت مجبور ہو گئی، انہیں کھانا لے کے جانا۔ ہن جدوں وہ باہر نکلی نا تے وہ نیم پردے دے اندر آ گئی، مکمل پردہ نہیں رہا، مکمل پردہ نہیں رہا۔ اسے دوران اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دوسرا بیٹا بھی عطا فرما دیتا۔ جدوں کچھ پردہ ہے تے کچھ پردہ نہیں۔ سال دے اندر بندے نے عورت نو اس بات تے قائل کیتا، کہن لگا کہ تو میرے نال ایتھے کام بھی کرایا کرنا، میں کلا جڑا ہے نا وہ پورا نہیں لیندا۔ جس وقت کام کرن لگ پئی عورت تے وہ مکمل پردہ ہٹ گیا۔ جدوں مکمل پردہ ہٹیا نا تے تیسرا بیٹا بھی آ گیا۔ بیٹے پروان چڑھے، وڈے ہو گئے۔ ایک دن وہ بندہ گھر بیٹھا تے ہس پیا۔ عورت نے پوچھا بھی کرما لیا تو ہسیا کیوں ہے؟ کہن لگا تو بڑا پردہ کر دی سے، میں پردہ کرنا ہے، میں پردہ کرنا ہے، میں اندے نال ویاہ ہی نہیں کرنا جڑا مینوں پردہ نہ کرائے گا، تے ویکھ میں تیرا پردہ کیویں ہٹایا ہے۔ اس عورت نے جدو یہ بات سنی نا تے عورت دے دل دے تے ایک بجلی گری، کہن لگا کہ کی اگر تم پردہ نہیں کیتا تیرا پردہ ختم ہویا ہے تے نقصان کی ہویا ہے، کی ساڈا کٹ گیا ہے؟ کہن لگی کرما لیا تینوں حالے تک پتہ ہی نہیں چلیا کہ ساڈا کنا نقصان ہو گیا۔ کہن لگا مینوں تے کوئی نقصان نظر نہیں آوندا۔ کہن لگی چل پھر میں تینوں وکھانی ہاں کہ پردے دیاں برکتاں کی نے اور بے پردگی دا نقصان کی ہے۔ کہن لگی کہ تو اندر جا کے لک جا، پتر باہر سن، تو اندر لک گیا۔
ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੋ ਪਰਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੋ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਸਖਤ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ, ਗੈਰ ਮਹਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਟੰਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਟੰਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਬ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਪਰਦਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਐ ਵੇਖ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਗਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਸੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ औरत ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ दीन ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿ औरत ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ औरत ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ औरत ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जितनी पासदारी औरत दी इज्जत दी इस्लाम ने कीती है कोई नहीं कर सकता, ना को कर सके ना क़यामत तक कर सकेगा। तो मुसलमानों मैं चंद बातां तुहानूं दसांगा, अगर मेरिया मावां भैणां सुन रही ने वो गौर करन। तुसी जाके अपने घरां दे अंदर बयान करो, ये फर्ज है साडे ते। असीं अपनियां मावां भैणां नूं गैरत दा सबक दईए, अपनियां बेटियां नूं गैरत दा सबक पढ़ाइए और दसिए कि असी किस मुगालते दे अंदर आ। दुनिया दे अंदर कई ऐसे मज़ाहिब ने
جنہ دے اندر قانون ہے. جڑی عورت آندی ہے نا کہ اسلام نے تے میرے تو بڑا ظلم کر دیتا, وہ عورت نو سوچنا چاہیے کہ دنیا دے اندر کئی ایسے مذاہب موجود نے, حالے بھی موجود نے, زمانہ جاہلیت دے اندر بھی موجود سن, کہ جنہ دے اندر قانون ہے کہ اگر عورت دا خامد فوت ہو جائے, عورت دا خامد فوت ہو جائے تے پھر اس عورت نو جندہ خامد دنیا تو چلا گیا, جندہ سہارا دنیا تو چلا گیا, انہوں تسلی دیتی جائے, انہوں حوصلہ دیتا جائے, انہوں جناب سہارا دیتا جائے, بجائے اس دے کی کیتا جاندہ ہے کہ اس عورت نو ان دے مردہ خامد دے نال زندہ قبر دے اندر دفنا دیتا جاندہ ہے. کئی مذاہب آج بھی دنیا تے موجود نے, بڑا آسان ہے, یوٹیوب تے جاؤ, جا کے سرچ مارو, توڑے سامنے انہاں قومہ دے نام بھی آ جائیں گے. آج بھی وہ کس دنیا دے کس خطے تے قوم آباد ہے, اس خطے دا نام بھی آ جائے گا کہ انہاں دے اندر آج بھی ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے کہ اگر شادی شدہ عورت دا خامد فوت ہوندا ہے تے عورت نو ان دے خامد دے نال زندہ قبر دے اندر دفنا دیتا جاندہ ہے. عورت چیخ دیئے, چلا دیئے, کرلا دیئے کہ ہائے میں نو بچاؤ, لیکن ان دا ماں باپ بھی بچان واسطے نہیں آؤندا, ان دے پہنا پرا نہیں آؤندے, رشتہ دار نہیں آؤندے, عزیز و اقارب نہیں آؤندے, حتیٰ کہ وہ دوڑ جائے تے ان دے اپنے ہی پھڑ کے زبردستی لیا کہ انہوں اس قبر دے اندر دفنا دیں دے. لیکن اسلام نے دسیا کہ اگر عورت دا خامد فوت ہو گیا ہے تے بجائے اس دے اندر تو ظلم کیتا ہے جو انہوں تسلی دیو, انہوں حوصلہ دیو, ان دا والدین, ان دے پہنا پرا, رشتہ دار, عزیز و اقارب ان دے نال کھڑے ہو جاؤ اور انہوں یہ یقین دلاؤ کہ پریشان نہ ہو, اسی تیرے نال ہاں, اسی تیرے نال ہاں. اور بعض مذاہب دے اندر حالے آ کہ او زندہ نپ دے تے نہیں عورت نو ان دے خامن دے نال, لیکن موت نالوں بدتر زندگی جین تے انہوں مجبور کر دیں دے کہ موت دے اندر بھی شاید کوئی آسانی ہوئے, لیکن جڑی انہوں زندگی دیں دے انہوں دے خامن دے فوت ہون تو بعد وہ موت نالوں میں تکلیف دے. وہ کی وہ اس طرح کہ جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ ہے وہ عورت واسطے انہاں دے دین دے اندر, انہاں دے مذہب دے اندر قانون ہے کہ وہ عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی, ساری زندگی وہ عورت شادی نہیں کر سکتی. اس عورت نو ان دے خامد دی وراثت وچوں حصہ نہیں ملدا, کوئی چیز نہیں ملنی, وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی, وہ جڑے زیور اپنے والدین دے گھروں لے کے آئی سی انہاں زیوراں نو پا نہیں سکتی, وہ خوشی دے موقع تے نہیں جا سکتی, کوئی خوشی دا فنکشن ہوئے اوتھے نہیں لے جایا جائے گا, اور انہوں بالکل تنہا کر دیتا جاندہ ہے. اپنیاں او قوم دے جڑے لوگ نے اپنیاں کماریاں بچیاں نو بیٹیاں نو ان دے قریب نہیں بین دیں دے, کہن دیں دے بڑی منحوس عورت ہے کہ اپنے خامد نو کھا گئی, انہاں خامد مر گیا, یہ تے منحوس عورت ہے, اگر ان دے قریب کوئی عورت جائے گی تو بھی منحوس ہو جائے گی. اس واسطے اپنیاں بیٹیاں نو دے تو بچاؤ, انہوں کسے فنکشن تے نہیں لے کے جانا, کسی خوشی دے موقع تے نہیں لے کے جانا کہ بڑی منحوس عورت ہے. جب اس کے اسلام نے سانو دسیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا, فرمایا لوگو اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندہ ہے تو ان اندر عورت دی کوئی خطا نہیں ہے, عورت دی کوئی غلطی نہیں ہے. فرمایا لوگو اگر نحوست ہو سکتی ہوندی تے فرمایا تینہ چیزاں دے اندر ہوندی. مشکات شریف دی حدیث پاک ہے, فرمایا نمبر 1 سواری دے اندر نحوست اگر ہوندی تے ہو سکتی سی, نمبر 2 مکان دے اندر گھر دے اندر اگر نحوست ہوندی تے ہو سکتی سی, تیسری فرمایا عورت دے اندر اگر نحوست ہوندی تے ہو سکتی سی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نو منحوس نہیں پیدا فرمایا, نہ عورت منحوس, نہ بندے دا گھر منحوس, نہ بندے دی سواری منحوس. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز دے اندر نحوست نہیں رکھی. اسلام نے عورت دی عزت دسی, عورت دی رسپیکٹ دسی کہ عورت دا مقام کی ہے. یہ ساڑیاں عورتاں جنہاں دے پیچھے جا رہی ہیں انہاں دا حال ہے کہ او
اگر خامد فوت ہو جاندہ ہے تو ساری زندگی بیچاری رنگین کپڑے نہیں پا سکتی، چٹے رنگ دے کپڑیاں دے اندر ساری زندگی انہیں گزار دینی، وہ چوڑیاں نہیں پا سکتی، وہ جناب زیور نہیں پہن سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، جبکہ اسلام نے دسیا کہ اگر خامد فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کر، اس تو بعد تینوں اسلام نے ہر آزادی عطا فرمائی، تو اگے شادی بھی کر سکنی ہے، اگے نکاح بھی کر سکنی ہے، اور اپنے شریعت دی حدود دے اندر رہ کے بناؤ سنگار بھی کر سکنی ہے۔ اور نمبر 3 زمانہ جہلیت دے اندر عورتاں نال کی ہوندا سی، جدو عورت تے مخصوص ایام ہوندے سن، مخصوص ایام مطلب جنہوں کیا جاندہ جی ڈیٹ آ گئی، تاریخ آ گئی، اس وقت عورت دے نال کی سلوک ہوندے سی؟ عورت نال جانور تو بدتر، ہلکے کتے نالوں بھی بدتر سلوک کیتا جاندہ سی۔ ساڑھے معاشرے دن اگر کتا ہلکا ہو جائے نا تو اس کو گولی مار کے مار دے لے، وہ بڑی آسان جی موت ہے، مر گیا تکلیف نہیں ہوئی، یکدم ختم ہو گیا۔ لیکن وہ عورت نو تکلیف ہر مہینے سہنی پیندی سی، وہ تکلیف کی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دین اسلام دے اندر انہاں دسیا دین اسلام نے کہ انہاں نو عورتاں نال کی سلوک ہوندا سی، انہوں ایک الگ کوٹری دے اندر بند کر دیتا جاندا سی، ان دے قریب کوئی نہیں سی جاندا، نہ ان دا خامد، نہ ان دا باپ، نہ ان دا پرا، نہ ان دی بہن، نہ ان دی ماں، کوئی بھی قریب نہیں سی جاندا، ان دے نال ملاقات نہیں سی ہوندی، جتنے دن او ایام دے اندر رہندی سی ان دے نال ملاقات نہیں سی ہوندی، اور دور تو کھانا برتن دے اندر رکھ کے اس طرح سٹیا جاندا سی ان دے وال کہ دوروں سٹ دیتا کہ انہوں پھڑ کے کھا لے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے سن کہ جڑے انہوں بند تے نہیں سن کر دے لیکن پھر بھی تکلیف دیندے سن کہ ان دے ہتھوں کوئی نہ چیز لے کے کھانی ہے، نہ ان دے ہتھوں کوئی چیز لے کے پینی ہے، اگر انہیں کھانا پکایا تے کر دے کسے جی نے نہیں کھانا، اور ان دے کول بیٹھ کے گل بات نہیں کرنی، ان دے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں سن کر دے۔ لیکن اسلام نے آکے نظریہ ختم کر دیتا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ عمیرہ ذرا پانی تے لے کے آ، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایام نالا، میں ایام دے اندر آ۔ سرکار نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ پلیدی تیرے ہتھاں دے اندر تے داخل نہیں ہو گئی جو تمہیں نو پانی نہیں دے سکتی، فرمایا جا پانی لے کے آ۔ سرکار نے پوری زمانہ جہلیت دی تاریخ بدل کے رکھ دیتی، فرمایا جو عورتاں نال ظلم کیتا جاندا سی کہ عورت نو بند کوٹری دے اندر قید کیتا جاندا ہے، عورت دے ہتھوں کوئی چیز لے کے کھانا پینا گوارا نہیں کیتا جاندا۔ سرکار نے فرمایا عورت دا مقام نہیں، اگر عورت ایسی حالت دے اندر ہے تو پھر بھی وہی عورت ہے جو اس تو پہلے عورت سی، وہ اج بھی تہاڈی ماں ہے، اج بھی تہاڈی ہمشیرہ ہے، اج بھی تہاڈی بیٹی ہے، اج بھی تہاڈی بیوی ہے۔ فرمایا اندے نال انج ظلم نہ کرو جویں زمانہ جہلیت دے اندر کیتا جاندا سی۔ اور پھر اس تو اگلا کم جدوں بندے دی شادی ہو جاندی سی، اج بھی کئی معاشرے دے اندر کئیاں تھاواں تے رواج ہے، میاں بیوی کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں سن کھاندے، میاں بیوی کٹھے بیٹھ کے روٹی اگر کسی نے کھا لئی تے کسی نے اتوں ویکھ لیا بھی بندہ اپنی بیوی نال بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے تے رن مرید دا لیبل لگایا جاندا سی۔ اج بھی آکھیا جاندا جے رن مرید ہو گیا ہے، بڈھی تے تھلے لگ گیا ہے، لو جی بیوی دا جھوٹا کھان پین لگ پیا، اے بندہ ہے ان دی مردانگی تے شک کیتا جاندا سی۔ اور اج یہ رسم ہے کہ نہیں ساڈے اندر، یہ تصور پایا جاندہ ہے اج بھی ساڈے اندر کہ بندہ اگر بیوی دا جھوٹا کھا پی لے تے اسی آنے ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے جڑا عورت دا جھوٹا کھا رہے ہے۔ لیکن اسلام نے دسیا کہ عورت اگرچہ عورت ہے لیکن ہے تے بھی اللہ دی مخلوق، اللہ دی مخلوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے اسلام نے یہ بھی انہاں دا باطل تصور رد کر دیتا۔ سرکار نے اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرمایا کہ اے عائشہ پانی لے کے آؤ، اما صاحبہ پانی لے کے آئیاں تے سرکار نے پانی پیش کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلے پانی تسی پیو، پہلے پانی تسی پیو۔ تو اما صاحبہ نے پانی نوش فرمایا اور سرکار نے تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے اور اپنی امت نو اپنی بیوی دا مقام بیان کرنے واسطے اور اپنے امت دے لوگاں نو مرداں نو
اے دسن واسطے کہ مردو مرد دی مردانگی اس بات دے اندر نہیں کہ عورت نو مار کے رکھے، عورت نو کٹ کے رکھے، عورت دی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے، عورت دی لات باں توڑ دے، نا فرمایا مرد دی مردانگی اس بات دے اندر ہے کہ عورتاں نال چنگا سلوک کرے۔ سرکار نے جدو اماں صاحبہ نے پانی نوش فرمایا، سرکار نے اپنی امت نو سمجھان واسطے اس پیالے دی اس جگہ تے اپنے ہونٹ مبارک رکھے جس جگہ تے اماں عائشہ صدیقہ دا منہ مبارک سی۔ وہ پانی بھی نوش فرمایا جڑا اماں صاحبہ نے پہلے پیتا ہے، پھر اپنا منہ مبارک بھی اس مقام تے رکھیا جس جگہ تے اماں صاحبہ نے منہ مبارک رکھ کے پانی پیتا۔ تے سرکار نے دسیا کہ اگر عورت دا کوئی جھوٹا پی کے تے فخر کر دے تو وہ صرف مسلمان مرد ہے اور مسلمان معاشرہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تہاڈی بیوی مومنہ ہے، اے مسلمان ہے، تے مسلمان دے جھوٹے دے اندر اللہ نے شفا رکھ دیتی ہے۔ مسلمان دے جھوٹے دے اندر اللہ نے شفا رکھ دیتی ہے۔ اور اس تو اگے چلو، آج بھی ساڑھے اندر ایک بات موجود ہے، عورت دی شادی ہو گئی نا، شادی نو 6 مہینے ہلے گزرے نے تے بچہ پیدا ہو جائے 6 مہینے بعد، تے ساڑھے معاشرے دے لوگ کی آندے نے ہے بدکارہ عورت پچھو لے کے آئی ہے، ساڑھے منڈے دا ہے ہی نہیں، اندے تے بدکارہ دی تومت لگا دیتی جاندی ہے، فحشہ دی تومت لگا دیتی جاندی ہے۔ اور زمانہ جہلیت اندر بھی یہی ہوندہ سی کہ اس عورت نو نہ گھر والے اپناؤں دے سن، نہ اندہ خامند اپناؤں دا سی، اور انہوں بدکارہ دا اشتہار لگا کے جگہ جگہ تے رسوا کیتا جاندہ سی۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت دی عزت دی پاسداری کی تھی، فرمایا لوگو حمل دی کم از کم مدت 6 مہینے جے، اسلام نے قانون بنا دیتا عورت دی پاسداری واسطے، اسلام نے اپنا قانون بدل کے رکھ دیتا، فرمایا کم از کم حمل دی مدت 6 مہینے، فرمایا جے عورت مسلمان ہوئے، عورت کوئی بھی ہوئے، اسلام نے تحفظ دیتا، فرمایا جے بدکاری کر بیٹھی ہے، بے حیائی کر بیٹھی ہے، 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا، اسلام نے تحفظ دیتا، ان دی عزت دی پاسداری کی تھی، فرمایا نو خبردار کوئی بدکارہ کوے، ان دے بچے نو حرام دا کوے، فرمایا بچے نو نام نہیں دیتا جائے گا، انو عزت بھی دیتی جائے گی، انو معاشرے دے اندر عزت دی نگاہ نال ویکھیا بھی ہے ایسا کسے دین دے اندر عورت دا۔ اور پھر بھی اگر عورت میرا جسم میری مرضی دے ٹنڈولا لے کے باہر آئے تے پھر میں جڑی بات کرنا نا، وہ جنگل دے اندر بگیاڑا نے جلوس کٹیا کہ جناب بکریاں نو قید کر کے ظلم کیتا جا رہا ہے، بکریاں نو واڑیا تے اندر کیوں رکھیا گیا، انہاں نو باہر کٹنا چاہیے ہے، اللہ نے آزاد پیدا کیتا ہے بکریاں نو کیوں بند کر دیتا گیا، تے بکریاں پاگل بگیاڑا دی گل دے اندر آ گئیاں، انہاں کیا واہ اے تے ساڑھے بڑے خیر خواہ نے، اے تے ساڑھی آزادی چاہندے نے، او کو بندہ سی سیانا انہاں کیا کملیاں نہ پڑھو، اے تو اڈے کھان دے چکر دے اندر نے، اے تو ہنو بلکل ختم کرن دے چکر دے اندر نے، وہ ان دے پہ گیاں کہنے لگیاں کہ تینو غیرت نہیں ہو دی، تو تے ساڑھی آزادی دے خلاف ہے۔ آج جویں مولوی نو لوگ برا پلاغ دینے، عورتاں مولوی نو گالا کٹ دیاں نے، جیڑا غیرت دی بات کردہ ہے، جیڑا عورت دی عزت دی بات کردہ ہے، آندیاں نے کہتے سانو قید کرنا چاہندہ ہے، ساڑھی آزادی ختم کرنا چاہندہ ہے، لیکن جس وقت بکریاں دا واڑا کھلا، اے بکریاں واڑے تو باہر آئیاں، کسے بگیاڑ نے ادھروں چھپ لئی، کسے نے ادھروں پھڑ لئی، پھر روئیاں چلائیاں چیخیاں، لیکن اس وقت انہاں دا رونا کسے نے نہیں سنیا، انہاں دا چیخنا تے چلانا
کارآمد نہیں ہویا۔ اج عورت جیڑی گھر تو باہر نکلی، جیڑی اپنے گھرانے تو باہر گئی، جیڑی چادر چار دیواری تو باہر نکلی، رب کعبہ دی قسم ہے عورت او ختم ہو گئی، عزت تے داغ لگا، والدین دی عزت نو پمال کر کے رکھ دیتا۔ پھر والدین بھی سرانے تے سر رکھ کے روندے نے، پھر اس وقت دا رونا انہاں دے کارآمد ہوندا۔ اسلام نے جو سانو منشور دیتا ہے، اسلام نے جو سانو نصاب دیتا ہے، ان دے اندر پردہ ہے کہ عورت نو پردے دے اندر رکھو۔ عورت کیا ہی اس واسطے جاندا ہے کہ ہے ہی چھپان والی چیز، ہے ہی چھپان والی چیز۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھو ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور بچی میری سکول جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے سخت جملے آپ نے ارشاد فرمایا، کہنے لگا جی نہیں میں آپ چھڑ کے آنا، چھڑ کے بھی آنا لے کے بھی آنا۔ آپ نے فرمایا اے دس بازار دے وچوں گوشت لین جاویں تے فرمایا کیویں لے کے آنا ہے، کیویں لے کے آنا ہے؟ کہنے لگا حضور شاپر دے اندر پوانا، انہوں اخبار دے اندر بند کرانا تاکہ کسی دی نظر نہ پہ جائے، نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پا بازار دے وچوں گوشت لینا ہے، انہوں لوگاں دیاں نظرہ تو بچا رہے ہیں، تے فرمایا 1.5 من دی لاش انہوں لوگاں دیاں نظرہ دے سامنے خود جا کے چھٹ کے ہونا ہے۔ فرمایا تیری غیرت ہے؟ فرمایا غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے۔ ایک بابے نو پوچھیا، بابا بہتا پڑھیا نہیں سی، بہتا ترقی یافتہ نہیں سی، وہ انگوٹھا چھاپ سی، چٹان پڑھ سی۔ انہوں پوچھیا بابا پردہ بھی کدی سمجھ آیا ہی؟ کہنے لگا میں بہتا پڑھیا تے نہیں، بہتیاں گلاں تے نہیں جاندا، لیکن یہ بات جاننا کہ عورت واسطے پردہ بڑا ضروری ہے، عورت واسطے پردے دے اندر رہنا بڑا ضروری ہے۔ پوچھے بابا تو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا جاننا اس طرح کہ میرا بچہ نا میرا پوترا لے کے آیا ٹافیاں لے کے آیا، اور ریپر دے اندر بند سن، تے کہنے لگا میں اور ریپر کھولیا تے کھول کے ٹافی باہر کٹ کے رکھ دیتی، اندے تے مکھیاں بیٹھیاں۔ کہنے لگا جو تو مکھیاں بیٹھیاں نا تے تھوڑی دیر تو بعد اوہی ٹافی جیڑی سی میں اپنے بچے پوترے نو دیتی، میں کیا پوترا کھا لے؟ کہنے لگا دادا میں نہیں کھانی، اندے تے مکھیاں بہ گئیاں نے۔ کہنے لگا میرے دل دے اندر میرے دماغ دے اندر فوراً بات ٹھکی کہ اے ریپر اس واسطے رکھیا گیا، اس ٹافی دے اتے جڑی ایک تہلی دی ہوں دیئے روپیے دیاں 4 آ جاندیاں نے 2 آ جاندیاں نے، ان دے اتر بھی ریپر رکھیا گیا تاکہ مکھی نہ بوے۔ اللہ نے پردے دا حکم دیتا سی عورت نو کہ عورت پردہ کر تاکہ تیرے تے گندیاں نظرہ نہ پائے۔ اگر آج گندی مکھی بیٹھی تے میرا پوترا نہیں کھا رہا، تے جس عورت تے گندیاں نظرہ پیندیاں ہون اس عورت نو کون اپنائے گا؟ اور مسلمانوں عورت تے کیڑا کیڑا اسلام دا احسان دساں، کیڑا کیڑا احسان دساں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری آمد تو پہلے عام تسی جان دے کہ سرکار جدو تشریف لے کے آئے تے سرکار ایک بندے دے بارے بڑا خواہش رکھ دے سن کہ بندہ مسلمان ہو جائے، حضرت دیا قلبی 700 بندہ انہیں خاندان قبیلے دے اندر سے، تے سرکار نو پتا سی جے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا نا تے 700 بندہ کلمہ پڑھ لے گا، تے سرکار نے دعا کرنی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فجر دی نماز سرکار نے پڑھی تے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، فرمایا کملی والیا دیا قلبی دے دل دے اندر اسا ایمان نازل فرما دیتا ہے، وہ تواڈے کول آ رہا ہے۔ ہن اندازہ کرو کہ دیا قلبی حالے کلمہ نہیں ہونا پڑیا تے سرکار دے دشمنی رکھ دے نے، تے سرکار نو پتہ چلیا نا بھی آ رہے نے، تے سرکار نے اپنی کالی کملی وچھا دیتی۔ حضرت دیا قلبی آئے، انہوں نے وہ کالی کملی نو چک کے اپنے سینے نہ لا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ تواڈی کالی کملی دوتے بہاں۔
اور حضرت دیا کلبی رضی اللہ فرماؤندے نے کہ جدوں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آ رہا سا نا تے رستے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ رہے سن مسلماناں دے بال تے فرماؤندے نے جدوں میں انہاں دے قریب تو گزریا نا تے ایک منڈا دوسرے بچیاں نوں کہن لگا اے بچ جاؤ بڑا گناہگار بندہ آ رہا جے کیتے ان دے پیراں تو اڈ کے دھوڑ ساڈے تے نہ پے جائے۔ آپ فرماؤندے نے جس وقت میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا میں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں رویا۔ سرکار نے فرمایا دیا قلبی کی ہویا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ سارے بخش دے گا۔ فرمایا تیرے سارے گناہ بخشے جان گے، لیکن یا رسول اللہ ایک ایسا گناہ ہے جڑا شاید کدی نہ بخشے جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں میں زندہ درگور کیتیاں نے، زندہ درگور کیتیاں نے۔ سرکار نے فرمایا دیا قلبی ان دے وچ کوئی تیری اپنی بھی ہے سی؟ ہاں یا رسول اللہ ایک میری اپنی بیٹی سی۔ سرکار نے فرمایا واقعہ تے سنا۔ مسلمانہ حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کملی والے میں سفر تے جان لگا، میری بیوی امید نال سی، میں اپنی بیوی نو کیا اگر میرے جان تو بعد بیٹا پیدا ہوئے ان دی شہانہ انداز دے اندر تربیت کری، ان دی پرورش کری، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں ایک پل بھی زندہ نہ رہن دیوی، انہوں مار دیوی۔ اندھے سونیا میں سفر تے چلا گیا، سفر بڑا لمبا سی، میں کئی سالاں تو بعد جدو واپس آیا میں دروازہ کھولے آئے، میرا دروازہ کھولن تو بعد میں اپنے گھر دے سین دے اندر ویکھیا ایک چھوٹی جئی بچی ٹک ٹک کر کے چل دی پئی ہے، او دی نگاہ جدو میرے تے پئی کہہ لگی ساڈے گھر دے اندر آن والے تو کون کہہ لگے میں پوچھیا بچیے تو کون بیٹی کہہ لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹیاں۔ بٹی بچی نے بڑے فخر نال گل کیتی کیونکہ بچیاں نو باپاں تے بڑا مان ہوندا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جنہ کول بیٹیاں نے ذرا اپنے سینے تے ہاتھ رکھو، ذرا غور کرو، بیٹی نو اپنے باپ تے بڑا مان ہوندا ہے۔ جدو بیٹی نو کسے چیز دی لوڑ ہوئے انہوں پتہ میرا ویر بھی ٹھکرا سکدا ہے، میری ماں بھی میری گل نو ٹھکرا سکدی ہے۔ وہ اپنے باپ تو پر امید ہوندیاں نے، ساڈا باپ ساڈی مجبوری سمجھے گا، ساڈا باپ ساڈی لاچاری سمجھے گا، جیڑی چیز اپنے ویر کولو نہیں منگ سکدیاں اپنے باپ کولو مطالبہ کر دیا نے۔ لیکن دیا قلبی کہنے لگا کملی والے میرے سینے دے اندر درد انسانی نہیں سی، جدو میلوں پتہ لگا اے میری بیٹی ہے میں اگ بگولا ہو گیا۔ میں اپنی بیوی نو بلا کے کیا اے سپنی نو زندہ کیوں رہن دیتا ہی؟ کہہ لگے سونیا میں اپنی بیوی نو بھی مارے آئے، اپنی بیوی نو بھی برا بھلا آکھے آئے، تو اینو مارے آ کیوں نہیں؟ کہہ لگی میں ماواں، میں ماواں، ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، ماواں دے او دل نرم غلامو تے قدینا سن جدا تے ہر شے قربان کر دے دی۔
تے کدی بھی نہ سنن برائی حضرت دیا قلبی کہنے لگے کملی والے میری بیوی نے مینوں کیا بہ کے پانی تے بھی کہنے لگے سونے میں اپنی بیٹی میں بیٹیاں دے اینا خلاف سا میں پانی بھی نہیں پیتا کھانا بھی نہیں کھادا میں اپنی بیٹی نو چکے آئے میں نال رسا پھڑ لے آئے رب کعبہ دی قسم میں کتاباں دے اندر پڑھیا آج عورتانو اسلام دے احسان بھول گئے میں پیکھیا کتاباں دے اندر پڑھے آئے زمانہ جہلیت دے اندر آج جناب جیڑی عورتاں دیئے میرا باپ میری عزت نہیں کردہ جیڑی آندیے میرا ویر میری عزت نہیں کردہ جیڑی جناب اپنے خامد دے خلاف نکل کے اسلام آباد دیاں گلیاں تے ذلیلو خار ہو رہی ہے میرا جسم میری مرضی دے بدکار تے کندے تے غلیظ نارے لا کے اپنے پیون ذلت والی جگہ تے لے کے آ گئی اپنے پرانو تذلیل دا نشانہ بنایا آج اسلام نے اینا عورتانو مقام دیتا زمانہ جہلیت اندر جدو جناب جانوران دا دودھ تویا جاندہ سی عورت نو دودھ نہیں سی دیتا جاندہ بیٹی نو دودھ نہیں سی پلایا جاندہ بیٹیاں نو دودھ دیتا جاندہ سی لیکن میرے تے تو ہاڈے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جدوں بھی چیز بارو لے کے آؤ بازاروں کوئی چیز لے کے آؤ تے پتر بھی بیٹھا ہوئے نال بیٹی بھی بیٹھی ہوئے تے پتر نو چیز بات اندر دیا جے بیٹی نو پہلے دیا جے فرمایا جدو بیٹی دی شادی ہو جائے پتہ نہیں اگلے سسرال کے ہو جائے ملن انہوں کوئی چیز کھان دین یا نہ کھان دین فرمایا ہوندی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہنی چاہی دی انہوں کوئی بھی ہوندی فکر نہیں رہنی چاہی دی انہوں سارے خواہش اپنے والدین دے گھر دے اندر پوریاں ہونیاں چاہی دیا نے حضرت دیا قلبی کہیں دے نے سونے اپنی بیٹی نو چکے آئے میری بیٹی میرا متھا پہ چوم دیئے میرے رخسارات کدی بوسے دین دیئے مسلمانہ آج بھی جیڑی بیٹی ہے جیڑی اسلام دی بیٹی ہے جیڑی عزت اسلام دی آج بھی اپنے والدین دا احسان سمجھ دیئے اسلام دا احسان سمجھ دیئے جدو والدین بڑھاپے دا شکار ہو جاون جدو بیماری دا شکار ہو جاون پتر بھی قریب نہیں ہو دے اگر اس ویلے اگر پٹیا والدین نو کوئی جاندہ ہے او بیٹی سمجھ دیئے تے اوہی بیٹی جان دیئے جنہوں اسلام سکھایا ہوئے گا حضرت دیا قلبی آندے نے سونے میری بیٹی میرا متھا پہ چوم دیئے میرا بھی دل کردہ ہے میں اپنی بیٹی دے رخسار نو چمہ اپنی بیٹی دے پشانی دے بوسا دیوا لیکن معاشرہ آڑ بن جاندہ ہے اگر اپنی بیٹی نو آج میں مارے آنا لوگ کی آکھنگے آج اگر میں اپنی بیٹی نو زندہ جناب کنویں دے اندر نہ سٹ کے آیا اے معاشرہ کی کہے گا کہ لگے سوڑیا میں مجبور سا میں اپنی بیٹی نو لے کے جدو کنویں دے کنارے تے اپڑیا میں اپنی بیٹی دے پیر نو رسا پارے آوا میری بیٹی میرا متھا چم کے ٹا مار کے کہہ لگی بابلا
میری تربیت نہ کر، مینو کھان نہ دیوی، مینو پین نہ دیوی، مینو پال نہ دیوی۔ ابا میں مانگ کے گزارا کر لانگی، میں بوئے بوئے تے جا کے مانگتے لوانگی، لیکن مینو مارنا، مینو کنویں دے اندر نہ سٹ، میری تربیت نہ کری لیکن مینو مارنا۔ کہہ لگے سوڑیا جدو اپنی بیٹی نو کنویں دے اندر لٹکایا، میری بیٹی رو کے آندی ہے بابلا مینو پتہ ہے تو مارتے دینا ہے، لیکن دستے صحیح میرا قصور کی ہے، مینو کیوں پیا مارنا ہے؟ کہہ لگے سوڑیا جدو پانی دی سطح تک بچی پہنچی ہے، رو کے آندی ہے کملی والے آ جاؤ، کدو آ کے ماما نو ماما بناؤ گے، کدو آ کے عزتاں دیاں چادراں تیاں دے سراں تے رکھو گے؟ سونیا چھتی آ جاؤ، بیٹیاں روندیاں مر نہ جاون۔ کملی والے نالے واقعہ سن دے پیڑے نالے چھم چھم اتھرو آ رہے نے۔ ایک صحابی بولے فرمان لگے تیا قلبی رک جا، ویکھ ساڈے نبی نو رلا دتا ہی۔ میرے کریم آقا فرمایا تیا قلبی واقعہ دوبارہ پھر بیان کر۔ آپ نے پھر بیان کیتا، سرکار نے فرمایا تیا ذرا پھر تو واقعہ دوبارہ سنا۔ آپ نے تیجی بار پھر بیان کیتا، سرکار رو کے فرمان لگے میرے صحابہ گوار آجے اگر میں نہ آؤں گا تو کوئی پتہ نہ لگدا ماں دا مقام کیے، تو کوئی پتہ نہ لگدا بیوی دا مقام کیے، تو کوئی پتہ نہ لگدا ہمشیرہ دا مقام کیے، اگر میں نہ آؤں گا تو کوئی پتہ نہ لگدا بیٹی دا مقام کیے۔ فرمایا میں آیا آ کے بیٹی دا مقام دسیا ہے۔ ایڈا عرب دے حالات بگڑے پے سن، لیکن انقلاب بے پردگی نل نہیں آیا۔ اے بیبیاں جڑیاں اسلام آباد میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لے کے باہر نکلیاں، گندے پمفلٹ لے کے، گندیاں جناب عبارتہ لکھا کے، جڑیاں گلی گلی ذلیل ہوئیاں نے۔ ایلا عورتانو میرا پیغام ہے، ایلا عورتانو میں پیغام دینا چاہنا۔ اے 14ویں صدی دی عورت ذرا غور کر، اپنی تاریخ ویکھ، تیرے نل زمانہ جہلیت اندر کی کیتا جاندہ سی۔ انقلاب بے حیائی نل نہیں آیا، انقلاب بے پردگی نل نہیں آیا، انقلاب عورت دی آزادی نل نہیں آیا، انقلاب عہدوی آقا دے دین نل آیا سی، انقلاب آج بھی محمد عربی دے دین نل آوے گا۔ انقلاب بے پردگی نل نہیں آوے گا۔ جڑے لوگ یہ آندے نا جی دین اسلام نے سانو محصور کر کے رکھ دیتا، پابند کر کے رکھ دیتا، عرب دے حالات انہیں زیادہ بگڑے نے کہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہے ہیں، اور ان دے اندر اپنی عزت سمجھی جاندی سی۔ جدو سرکار تشریف لے کے آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گئے نا عمرہ کرنے واسطے، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، عمرہ کر کے واپس آن لگے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی ہے، وہ سرکار دے دامن دے نال لپٹ گئی، کہنے لگی کہ سونا میرا دے باپ بھی سرتے نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، تو سونا تسی میں نو چھڑ کے جا رہے جی میں نو اپنے نال لے جاؤ۔ سرکار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی نو پڑھیا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آگئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے بچی میرے حوالے کر دیو، اے چونکہ میری چاچا زاد پہنے تے سونے میں انہاں دی پرورش کرانگا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آگئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میری بھی یہ چاچا زاد پہنے،
اور اندی سکی خالہ میرے نکاح دے اندر ہے تے سونے ماسی تو ود کے پنیویں دا کوئی خیال نہیں کر سکتی تے سونے بچی میرے حوالے کر دیو۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے آ گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ جدو تسی بھائی چارہ کیتا سی نا تے حضرت امیر حمزہ نو تسا میرا بھرا بنایا سی، اس لحاظ نالے میری بھتیجی لگی، سونے تسی بچی میرے حوالے کر دیو، میں دی پرورش کرانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے خوش ہو گئے کہ ایک کو زمانہ ہے جدو اپنی بیٹی نو آر تے شرمندگی سمجھا جاندہ سی، آج انقلاب اسلام نہ لایا کہ دوسرے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھا جاندہ ہے۔ سرکار نے بیٹی تے حضرت جعفر تیار دے حوالے کر دیتی، فرمایا کہ ماسی تو وعد کے کوئی خیال نہیں کر سکتا، لیکن تینہ صحابہ نو سرکار نے انعام نہ نوازیا۔ مولا علی نو فرمایا اے علی انت منی و آنا من کا، فرمایا علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں۔ حضرت جعفر تیار نو فرمایا اشبہتا خلقی و خلقی، فرمایا تیری پیدائش بھی میری پیدائش دے مشابہ، تیرا اخلاق بھی میرے اخلاق دے مشابہ۔ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا زید تیری تے کیا بات ہے، یہ تے پھر بھی رشتہ دار سن، تو تے باہروں آیا تے اپنے بھائی چارے دا حق ادا کر دیتا۔ فرمایا انتا اخونا و مولانا، فرمایا تو ساڈا بھرا بھی ہے ساڈا بیلی بھی ہے، تو ساڈا بھرا بھی ہے تے ساڈا سجن بھی ہے۔ اور ایتھے میں ایک بات عرض کردہ جاواں، آج کلام پڑھیا جاندہ ہے علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، یہ جملہ بول کے تے کئی صحابہ دا انکار کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ نو اپنا ویر فرمایا ہے۔ ایتھے بخاری شریف وچ آوندا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نو سرکار نے فرمایا انتا اخونا، تو ساڈا ویر ہے، تو ساڈا ویر ہے۔ ہن اندازہ کرو مسلمانوں ایک وہ زمانہ سی جدو اپنی بیٹی نال انہا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، اور ایک وہ زمانہ کہ بغانے دی بیٹی نال انہی عزت احترام تے ان دی قدر کیتی جا رہی ہے۔ جدو پہلی جنگ عظیم ہوئی نا، پہلی جنگ عظیم 1,70,00,000 جانا ضائع ہوئی، 1,70,00,000 جانا ضائع ہوئی۔ جدو دوسری جنگ عظیم ہوئی 5 کروڑ تو زیادہ لوگ قتل و غارت کا شکار ہوئے، لیکن نتیجے دے اندر کوئی پاک معاشرہ نہیں آیا، کوئی پاک معاشرہ جناب وجود کے اندر نہیں آیا۔ لیکن عرب دے حالات جدو پڑھئے پتہ لگتا ہے حالات بڑے بگڑے سن، تے اندازہ ہوندہ سی اے معاشرہ چینج کرنے واسطے تبدیلی لیان واسطے بڑی قتل و غارت ہوئے گی، لیکن اسلام نے ایہو جا نظام دیتا، ایہو جا نظام دیتا کہ 88 جنگاں 10 سالہ دی زندگی سرکار دی زندگی مبارک دے اندر ہوئیا، جنہ دے اندر 33 غزوے نے، جنہ دے اندر سرکار خود تشریف لے کے گئے، تے بعض دے اندر بقاعدہ جنگاں ہوئیا، بعض دے اندر بغیر جنگ تو معاملہ مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن تمام 88 جنگاں دے اندر کوئی لکھاں لوگ نہیں مرے، ہزاراں لوگ نہیں مرے، کروڑاں دی تعداد نال یا ارباں دی تعداد نال نہیں مرے، بلکہ 88 جنگاں دے اندر صرف 150 بندہ مرے ہیں۔ کنا 150 کافر دے، 150 کافران دے نپاک جسم تو جسم نو پاک زمین نو پاک کیتا تے اسلام والا معاشرہ آ گیا، اتنا پاک معاشرہ آ گیا۔ میں اپنی بہن نو اے پیغام دینا چاہنا کہ میری بہنو اگر انقلاب آوے گا تے بے حیائی کر کے نہیں، اگر انقلاب آوے گا اپنے جسمہ دی نمائش کر کے نہیں، اگر انقلاب آوے گا تے بے پردگی دا اظہار کر کے نہیں، اگر انقلاب آوے گا اپنے آپنو اے بھکھے بغیار مردہ دی حوث دا شکار بنا کے نہیں۔ انقلاب او تو ہی آوے گا جدو بیٹی گھر کے اندر بیٹھ جائے گی، انقلاب او تو آوے گا جدو بیٹی چادر چار دیواری نو اپنے دل لازم کر لے گی، انقلاب ہو تو آوے گا جدو سیدہ فاطمہ الزہرا والی سوچ نو ساڑی بیٹی تے بہن اپنا لے گی، پھر قتل و غارت دیا
منظر پیش نہیں ہوئے گا، پھر اللہ تعالیٰ تبدیلی بھی لے آوے گا، انقلاب بھی لے آوے گا۔ تو اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ ساڑیاں عورتاں نو وہ احسان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جو اسلام دے عورت دے ہوتے نے۔ اور اے پیغام کران دے اندر بھی جا کے دیو، اپنیاں تیاں پہنا نو دسو کہ اسلام دے عورت تے کتنے احسان نے۔ پہلے انہاں دی تاریخ پڑھو کہ انہاں نال کتنا ظلم و ستم ہوندا سی، اج اسلام نے کتنا انہاں نو عزتاں نال نوازیا کہ اج بابا پیو بڈھا ہو جاندا ہے تے بڈھی کمر تے بوریاں چک کے بوجھ چکدا پیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، میں ان دی شادی کرنی ہے۔ وہ باپ جڑا بیٹی نو قتل کردا سی، اج وہ باپ اپنی بیٹی واسطے محنت کر رہا ہے۔ وہ بھرا جڑا ایک گوارا نہیں سی کردا کہ کوئی کہے کہ اے فلاں دا بہنوئی جا رہے ہے، پنویا جا رہے ہے، بہن مار دیو۔ آج جو پرہا جناب اوور ٹائم لا رہے ہیں، فیکٹریاں دے اندر اوور ٹائم لا رہے ہیں کہ میں اپنی میری بہن جوان ہے، میں جا کے ان دے ہاتھ پیلے کرنے نے۔ اگر عورتوں آجے تو عزت ملی تے تہاڈی وجہ تو نہیں ملی، اگر عزت ملی تے تہاڈی تعلیم دی وجہ تو نہیں ملی، اگر عزت ملی تے تہاڈی روشن خیالی دی وجہ تو نہیں ملی، اے تانوں عزت ملی تے محمد عربی دے دین دی وجہ تو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔